السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری اختلافات اور اس معاملے کے پس پردہ کچھ حقائق جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھیں گے. جو 21 جنوری کی عدالتی کارروائی تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. توہین عدالت میں جو شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا اس معاملے پہ، اس شوکاز نوٹس میں آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ جوڈیشل آفیسر سمیت ہر شہری کو پابند بناتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کا جو ہے وہ اس کی قدر کریں یا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کو لے کر جہاں پہ اس آرڈر میں یہ بات کہی گئی ہے وہیں پہ بار بار آرٹیکل 187 کا بھی تبصرہ ہو رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے متاثرہ سیاستدان اور متاثرہ ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون لایا گیا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کیا جائے. یہ پاور فرد واحد سے لے کر ڈیلیوٹ کی گئی اور پھر اس کے بعد اپیل کا حق بھی دیا گیا. جب یہ پاور تقسیم کی جا رہی تھی امنگ ادر ججز تو اس وقت عدلیہ کے اندر ایک اختلافات ہوئے. ایک سٹے پٹیشن کے ایک کچھ آپ یوں سمجھ لیں کہ فرمائشی درخواستوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ کو سٹے دیا گیا اور پھر 7-8 مہینے اسی طرح سے گزارے گئے. لیکن پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، انہوں نے اس درخواست کو فکس کیا اور عدلیہ نے ویلکم کیا اس پارلیمنٹ کی اس دانش کو اور اس کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اگر ہمارے اختیارات کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں ادر ججز میں تو یہ اچھی بات ہے تاکہ مس یوز آف پاور نہ ہو سکے. ماضی میں آرٹیکل 184(3) کا جو غلط اور بے جا استعمال کیا جاتا رہا ہے سیاستدانوں کے خلاف اور ملک کی معیشت کو جو اس سے نقصان پہنچا وہ بہرحال ایک ملک کی عدالتی ہسٹری ہے اور وہ بدقسمت ہسٹری ہے. لیکن جب آرٹیکل 184(3) کا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک طے ہو چکا تو ایک نیا اختیاری سماعت ہماری عدلیہ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اور یہ اصل میں یہ اختیار سماعت نہیں ہے، یہ ایک طرح سے پاور ہے اور یہ آرٹیکل 187 ہے جو مکمل انصاف کی بات کرتا ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل 187 کا استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریلیف دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا اور کہا گیا جی کہ ہم مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، گھڑی کو ریورس بھی کر سکتے ہیں، وقت کو پیچھے بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی کر سکتے ہیں. ہم طے کریں گے کون سا ممبر پارلیمنٹیرین اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے، اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے. لیکن اب کے بعد اس جو شوکاز نوٹس جو جاری ہوا ہے ایک سابق جوڈیشل رجسٹرار کو، کیونکہ اب تو گزشتہ دن کی خبر تھی، ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ان کو OSD بنا دیا گیا ہے. یہاں پہ بھی کمپلیٹ جسٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. آرٹیکل 187 کی بات آج ایک وکیل نے کہی اور کہا جی کہ آپ کے پاس کمپلیٹ جسٹس کی بھی اختیاری سماعت ہے. حالانکہ اس کے اوپر ڈسپیوٹ آلریڈی ہے کہ یہ اختیاری سماعت نہیں ہے، اس کو کسی اختیاری سماعت کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ توہین عدالت جو کرمنل اوریجنل جورسڈکشن ہے اس کے تحت جو ہے وہ کچھ سوالات فریم کیے جا رہے ہیں. جیسے ایک سوال یہ ہے کہ 191A کے تحت جو کمیٹی ہے وہ آئینی بینچ کی کیا وہ ایک جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں کیا اس آرڈر کو واپس لے سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو ہے کیا وہ ایک جوڈیشل آرڈر کو ختم کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب کچھ ایک توہین عدالت کے کیس میں شوکاز نوٹس کے کیس میں جو ہے یہ سوالات اٹھا کے اس کے اوپر آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں. اس پہ آج وفاقی حکومت نے بڑا کھل کے مخالفت کی اور یہ کہا کہ آپ کرمنل اوریجنل جورسڈکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شو کاز کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں، آپ یہ
اس طرح کے سوالات فریم نہیں کر سکتے، لیکن عدالت ہے کہ وہ دھڑا دھڑ کوشچنز فریم کر رہی ہے، عدالتی معاونین پہ معاونین مقرر کر رہے ہیں۔ اب ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ 17 جنوری کو 2 اجلاس ہوتے ہیں، جب یہ 16 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کہا جی کہ ہمارا بینچ واپس کریں اور ہم نے یہ سوالات ہیں، اس کے اوپر ہم پروسیڈنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو 17 جنوری کو پہلا اجلاس ہوتا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان 2 ججز پر مشتمل۔ اس اجلاس میں تیسرے ممبر ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو گزشتہ روز 16 جنوری کے آرڈر میں اپنی رائے دے چکا ہوں، اس لیے میں اس اجلاس میں نہیں بیٹھوں گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ریگولر بینچ کے بجائے آئینی بینچ میں جانا چاہیے۔ جب یہ ایپیسوڈ ہو گئی تو اسی دن پھر ایک اجلاس اور ہوتا ہے جو آئینی بینچز کے لیے اجلاس ہے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو 27 جنوری کے لیے آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اجلاس کا ایجنڈا جو ہے، جو 17 جنوری کو ججز آئینی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کا ایجنڈا صرف یہ نہیں تھا، بلکہ اس اجلاس میں اور بھی بہت سارے کیسز دیکھے گئے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ فل کورٹ کی ڈسکشن کرتے ہوئے اگر یہ آرڈر دے دیتی ہے کہ جو آئینی بینچ یا جو آئینی ججز کمیٹی کا 17 جنوری کا جو اجلاس تھا، جوڈیشل سائڈ کے جو ریگولر بینچ کمیٹی کا بھی اور جوڈیشل کا جو آئینی بینچز کے لیے کمیٹی کا ہے، وہ سارے اجلاس جو ہے وہ درست نہیں تھے، تو اس اجلاس کی بدولت، اس اجلاس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم 27 جنوری کو بھی سماعت کے لیے فکس ہوئی ہے، تو پھر ایک نئی کنٹروورسی جنم لے سکتی ہے کہ جس 17 جنوری کے اجلاس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کے 2 ججز نے ایک کرمنل اوریجنل جورسڈکشن میں بیٹھ کے اس کو ہٹ کر دیا ہے، اور کیا وہ پھر وہ مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے اوپر سماعت ہی نہ ہو سکے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر یہ چیزیں آگے چل کے آہستہ آہستہ اس کی پتریں کھلیں گی تو صورتحال واضح ہوگی۔ بہت سلولی اس پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ہیئرنگ ہوئی، پھر کل ہوئی، اور اب آج ہوئی، اور پھر اب کل ہوگی، تو یہ ڈے بائی ڈے مختصر ہیئرنگ کر کے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے 2 امائکس تھے، اب امائکس 4 ہو گئے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بالخصوص جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے بالکل اپنا موقف کلیئرلی بتایا ہے کہ بھئی آپ یہ کرمنل جورسڈکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ وہیں پہ دوسری جانب اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ پارلیمنٹ میں یا سیاستدانوں کے مابین ڈسکشن میں تھا، تو اس وقت ہمارے کچھ ججز خاصے انٹرسٹڈ تھے اس کو لے کر۔ یہ کہا جاتا تھا جی کہ ہمیں وہ ترمیم کا مسودہ دکھائیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب کا میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، ایک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہہ دیا تھا کہ ایک ترمیم ہونے جا رہی ہے، ہمیں اس کا مسودہ دیں، تو اٹارنی جنرل نے وہاں پہ بھی بڑا پرنسپل موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ مسودہ مانگ رہے ہیں، کیا یہ جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس کا حصہ ہے؟ کیا اس کے ایجنڈے میں شامل ہے؟ آپ ہم سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مسودہ دکھائیں؟ یہ فورم نہیں ہے یہاں کا۔ جسٹس منیب صاحب کو یہ بات کافی بری لگی، اور وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں سیشن تھا یا سیاستدانوں کے مابین ڈسکشن چل رہی تھی، تو پہلی کلیریفیکیشن آ گئی، کہا یہ گیا کہ یہ کلیریفیکیشن ترمیم کو روکنے کی کوشش ہے۔ پھر دوبارہ معاملہ ڈسکشن میں آیا 26ویں ترمیم کا، پھر کلیریفیکیشن جاری کر دی گئی۔ اب آئینی بینچ نے 8 ججز نے کے سامنے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں، تو اب پھر یہ ایک اور کیس اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا۔ گو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار اپنی آبزرویشنز کے ذریعے تو اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ
کہ جی یہ 26ویں ترمیم کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ تاثر بہرحال موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کیس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ صورتحال جو ہے وہ ٹکراؤ کسی پیدا ہو سکتی ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس پروسیڈنگ کو لے کر، تو قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی آرڈر دے بھی دیا جاتا ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آرڈر اختیارات سے باہر کا ہے اور وہ کورم نان جوڈس ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی کچھ بہرحال ریزرو سیٹس کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا۔ تو اس پوری ڈیبیٹ کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہ تاثر بہرحال ہے کہ کچھ ایسا ہے جس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری صورتحال انتہائی غیر محسوس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔